بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 61. في هذا الدرس سندرس أسماء الاستفهام. موضوع درسنا أسماء الاستفهام، يعني كيف نسأل الناس، وما هي الأدوات التي نستخدمها عند الاستفهام. الاستفهام بمعنى السؤال. مثلا أنا أقول لك كيف حالك؟ كيف حالك؟ فكيف أداة الاستفهام نستفهم بها أحوال الناس وكل ما نريد الاستفسار عنه. فتعالوا ندرس هذه الأدوات ونستفيد الجمل والكلمات الزائدة والرائقة والمفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء الاستفهام. نستفهم بها عن الأمور المجهولة. مثلا كيف صحتك؟ كيف صحتك؟ أنا لا أعلم وأنا لا أدري، ما عندي علم بصحتك، ليس لدي معرفة ولا دراية بصحتك. فكيف صحتك الآن يا أخي؟ فقال الحمد لله لقد تحسنت كثيرا. تحسنت من الصحة، يعني كنت مريضا تحسنت الآن. كما نقول بالأردية میں اب بہتر ہوں، اب میری حالت پہلے سے بہتر ہے. تحسن يتحسن. مثلا أنا أقول تحسن المريض. تحسن المريض، مریض اچھا ہو گیا. طيب، أو كما نقول نحن بالأردو شفي المريض، مریض کو شفا مل گئی اور وہ اب بہتر حالت میں ہے. طيب، ثم بعده ما الذي أصابك؟ ما الذي، أي شيء، کیا چیز، أي شيء، کیا چیز، أصابك، آپ کو ہوا، یعنی آپ کو کون سی بیماری یا کیا امر لاحق ہے. اصاب یصیب، چیز کا پہنچنا. اصابك الشيء، اصابنی الالم. اصابنی علم بمعنی مجھے درد پہنچا ہے. اصابك الزكام، اصابه الحمى. فهكذا كل مرض يصيبك فتقول اصابنی الزكام، مجھے زکام ہوا ہے. مثلا اصبت، مجھے جو چیز پہنچی ہے اور جو مصیبت یعنی کہ جو بھی کوئی آفت وغیرہ پہنچی ہے وہ ہے حمى. حمى بمعنی بخار. اصبت بالحمى، مجھے بخار ہے. اراجعت الطبیب، کیا آپ نے طبیب سے مراجعت کی، کیا آپ طبیب اور ڈاکٹر کے پاس گئے. فأنتم ترون هنا هذه العلامات، هذا السطر، فهذا أداة الاستفهام. ما كذلك للاستفهام، هذا همزة، ليس هذا همزة المتكلم. ثم هنا هذه أراجعت، همزة الاستفهام مثل هل راجعت الطبيب؟ أراجعت الطبيب، هذه همزة الاستفهام، وهذا هل للاستفهام. کیا آپ نے طبیب سے مراجعت اور رجوع کیا؟ فقال نعم راجعته أمس، گزشتہ کل میں ان کے پاس گیا تھا. ماذا أعطاك؟ ماذا كذلك من أدوات الاستفهام. ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہیں. ماذا تقرأ، آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ماذا تطالع، آپ کیا مطالعہ کر رہے ہیں. ماذا تأكل، آپ کیا کھا رہے ہیں. ماذا تلبس، آپ کیا پہن رہے ہیں. ماذا تريد، آپ کو کیا چاہیے. ماذا تبغي، آپ کیا چاہتے ہیں. هكذا. ماذا تشرب، آپ کیا پیتے ہیں. فهذه الأفعال هي كثيرة درسناها في المستوى الأول والمستوى الثاني، فنراجع هذه الدروس ونستفهم.
ثم بعده هنا اعطانی ماذا اعطاک، اعطا یعطی آپ کو طبیب نے ڈاکٹر نے کیا دیا، فقال اعطانی وصفة طبیة، وصفہ طبیہ بمعنی کوئی سی بھی دوا یا کوئی سا بھی ٹوٹکا، کما نقول وصفہ طبیہ یعنی ورقہ مکتوب علیہا انت تشتری هذا الدواء وهذا الدواء وهذا، وصفہ طبیہ یعنی علاج، علاج کے لیے جو دوائیاں تجویز ہوئی ہیں اسے کہتے ہیں وصفہ طبیہ۔ وہل عرفت ما فيها، کیا آپ نے پہچانا کہ اس میں کیا ہے، ما هي الادویہ وما هو العلاج الذي اعطاکه، ما هو، فهنا نقرأ، انظر هنا يقول نعم عرفت ما فيها، عرفت الذي فيها، عرفت الذي فيها، جو اس میں تھا میں اسے جان چکا، وقد اشتریت الدواء، اشترا یشتری خریدنا، اشتریت میں نے خریدا، اشتریت الدواء میں نے دوائی خریدی، اشتریت السیارۃ میں نے گاڑی خریدی، اشتریت الدراجۃ میں نے موٹر سائیکل خریدی، اشتریت الکتاب میں نے کتاب خریدی۔ من أين، أين هذه من أدوات الاستفهام معناها کہاں، للمكان، للسؤال عن المكان، من أين اشتريت الدواء، کہاں سے آپ نے دوائی خریدی، اشتریته من الصیدلیہ، صیدلیہ معناها میڈیکل، هل كان غالیا، کیا دوا مہنگی تھی، غالی، غلا، غلا الشیء چیز مہنگی ہو گئی، غلا السمک مچھلی مہنگی ہو گئی، غلا الدقیق آٹا مہنگا ہو گیا، غلا الدقیق، فغلا بمعنی چیز مہنگا ہونا، فہل کان غالیا دوا مہنگی تھی، نعم کان غالیا نوعا ما تھوڑی بہت مہنگی تھی، نوعا ما تھوڑی بہت، کان غالیا نوعا ما، بکم هذا كذلك للسؤال، هذه الأداة أداة الاستفهام، بکم اشتریته دوائی آپ نے کتنے میں خریدی، بکم اشتریت الدواء، فقال اشتریته بمئة روپیہ، بمئة روپیہ یعنی 100 روپے، اشتریت الدواء بمئة روپیہ، عفوا، متى هذه من أدوات الاستفهام، متى یعنی کب، متى بدأت معك الحمى، آپ کا بخار آپ پر کب چڑھا تھا یا آپ کو بخار کب سے ہے یا کب ہوا تھا، متى بدأت، متى شرعت، شرعت کب شروع ہوئی، شرع یشرع شروع کرنا، متى بدأت بدایہ نہایہ، بدایہ شروعات، نہایہ انتہا، متى بدأت معك الحمى بخار کب شروع ہوا تھا آپ کو، بدأت معي، بدأت الحمى معي قبل لیلتین 2 رات پہلے، 2 راتوں سے مجھے بخار ہے، ما هو سببها، ما كذلك للاستفهام، ما بمعنى ما هو أي شيء يعني ما هو السبب بسببه أنت أصبحت مريضا وأصابتك الحمى، ما هو سببها، فقال سببها التهاب في الحلق، التهاب کہتے ہیں جلن کو، جب گلے میں خراش ہو یا جلن ہو، سوزش ہو، فهذا هو التهاب، التهاب معناه من اللهب یعنی جلن کا ہونا، سببها التهاب في الحلق، حلق معناه گلے میں جلن تھا، فقال اسأل اللہ، میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ان يعجل شفاءک، عجل يعجل تعجیل یعنی جلدی ہو جائے، عجل اللہ شفاءک، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے اور آپ کے شفا کو یعنی جلد فرمائے، عجل يعجل شفاءک، فقال اشکرک، اشکرک میں آپ کا شکر گزار ہوں، وبارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ میں برکت کرے اور آپ کو برکتوں سے نوازے۔ ثم عندنا هنا تمرين، هذه التمارين مفيدة جدا، هذا مثل التدريبات، ففي هذا كما درسنا في الحوار الكلمات هناك أسئلة، ماذا قال أحسن عندما سأله، جب
اس سے پوچھا گیا، علی نے پوچھا عن صحتہ، اس کے صحت کے بارے میں، فماذا قال احسن، ما الذي اصاب احسن، احسن کو کیا ہوا تھا، هل راجع احسن الطبیبہ، کیا احسن نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا، بعد ما، اس کے بعد، اصیب بالحمى، جب وہ اس کو بخار ہوا تھا، هل راجع احسن الطبیب بعد ما اصیب بالحمى، ماذا اعطى الطبیب احسن، طبیب نے احسن کو کیا دیا، عرف، حمزۃ الاستفہام، عرف احسن، کیا احسن کو پتہ چل چکا، ماذا فی الوصفة الطبیہ، کہ جو چیز کو دوائی لکھی گئی ہے اس میں کیا تھا، فقال من این اشترى احسن الدواء، احسن نے کہاں سے دوائی خریدی، فانت تعرف اشترى احسن الدواء من الصيدلية. هذا يكفي اليوم، إن شاء الله سنواصل في هذه الدروس ونتمتع، وكذلك نستفيد يوميا ونتعلم الكلمات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.